السلام ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے ولاگ کی جو خبریں ہیں ان پر بات کرنے سے پہلے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، جو لوگ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے سبسکرائبر ہیں وہ بھی، اور جو ہمارے سبسکرائبر نہیں ہیں ان کے لیے بھی۔ اچھا، جو تو ہمارے سبسکرائبرز نہیں ہیں اور پہلی دفعہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا پہلی دفعہ سے زیادہ دفعہ دیکھ رہے ہیں، تو ان سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اچھا، آپ ولاگ کو پورا سنیے، آپ کو ہماری خبریں، ہمارے تجزیے اچھے لگتے ہیں تو آپ ان کو لائک کریں، کیونکہ یوٹیوب کوئی زبردستی کا سودا تو ہے نہیں۔ اب جیسے ٹی وی میں ہوتا ہے نا، ٹی وی میں آ گیا، چینل نے چلا دیا، اب جو سامنے بیٹھا بندہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن وہ کاؤنٹ ہو رہا ہے کہ جی دیکھا جا رہا ہے ٹی وی۔ لیکن یوٹیوب میں ایسا نہیں ہوتا۔ یوٹیوب میں جو آئے گا وہ اپنی مرضی سے آئے گا، اپنا وقت نکالے گا، دیکھے گا، تو یہاں پر زبردستی والا کام نہیں ہوتا۔ تو گزارش یہ ہے کہ جو دوست ہمارا ولاگ آج پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا پہلی بار نہیں بھی دیکھ رہے لیکن انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا، اگر ان کو ہمارا تجزیہ، ہمارا ولاگ پسند آتا ہے تو وہ ہمیں سبسکرائب ضرور کر لیں، کیونکہ یہ پھر ہم ڈیزرو کرتے ہیں اس کے لیے۔ اگر آپ کو ہم اٹیچ کر پاتے ہیں تو ہم یقیناً ڈیزرو کرتے ہیں، اور اگر آپ کو نہیں پسند آتا تو بالکل ہم آپ کو نہیں کہتے کہ سبسکرائب کریں گے، کیونکہ زبردستی والا سودا تو ہے نہیں، میں نے پہلے عرض کی۔ اچھا، جو بات میں نے آج اپنے سبسکرائبر سے کرنی ہے وہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، اور وہ میں آپ لوگوں سے ایک فرمائش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے بہت سارے دوست ہیں، ریگولر کمنٹس کرتے ہیں ولاگ کے نیچے، اور کئی کمنٹس کا ہم لوگ جواب دے پاتے ہیں، کئی کا نہیں دے پاتے، لیکن پڑھتے ہم سارے ہیں، ہمیں سارا پتہ ہے کہ کون لوگ ہمیں ریگولر نیچے کمنٹس کرتے ہیں۔ تو ان سب دوستوں سے جو کمنٹس کرتے ہیں اور جو کمنٹس نہیں بھی کرتے لیکن ہمارے سبسکرائبرز ہیں، ان سے ایک ریکویسٹ ہے، ایک گزارش ہے، مان لیں گے تو آپ کی مرضی ہے، نہیں مانیں گے تو ہمارا کوئی زور نہیں ہے آپ کے اوپر۔ وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں یقیناً وہ تبھی بنے ہیں نا کہ ان کو ہمارے ولاگ یا ہمارے خبریں پسند آتی ہیں، وہ ہمارے سے اتفاق کرتے ہیں، تبھی انہوں نے سبسکرائب کیا۔ تو ان سب سے گزارش یہ ہے کہ ہر جو ہمارا سبسکرائبر ہے وہ ہمیں ایک فیور دے۔ فیور یہ دے کہ وہ اپنے علاوہ اپنا ہم خیال، کہ جس طرح کہ وہ خود خبریں دیکھنا یا تجزیے سننا پسند کرتے ہیں، اپنے ہم خیال، چاہے وہ ان کے کوئی فیملی ممبر ہو، چاہے ان کا کوئی دوست ہو، چاہے ان کا کوئی پڑوسی ہو، چاہے کسی بھی کمیونٹی سے اس کا تعلق ہو، تو ہر سبسکرائبر ایک کم از کم مزید سبسکرائبر ہمارے چینل کا بنوائے۔ یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی فیور ہوگی، اور جو بھی شخص ایسا کرے وہ پھر نیچے کمنٹس سیکشن میں آ کے بتا بھی دے کہ جی میں نے جو ہے وہ ایک سبسکرائبر آپ کا ایک اور کروا دیا ہے، کیونکہ ہم جو آپ سرچ کی نا کہ ہم خیال دوستوں سے شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، تو اس کی وجہ یہ کہ ہمیں ڈیڈ سبسکرائبرز کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے جتنے سبسکرائبر ہیں الحمدللہ وہ سارے کے سارے الائیو سبسکرائبرز ہیں، وہ ہمیں دیکھتے بھی ہیں ریگولر۔ تو ہم یہ چاہیں گے جو نئے آئیں تو وہ بھی ایسے ہی الائیو سبسکرائبر ہوں۔ ایک سبسکرائبر کی ہم آپ سے فیور مانگ رہے ہیں، اس سے زیادہ اگر آپ ہمیں کوئی دیں گے تو ہم آپ کا زیادہ شکریہ ادا کریں گے۔ تو جو دوست بھی ایسا کریں گے وہ ہمیں کمنٹس سیکشن میں بتائیں کہ جناب ہم نے ایسا کر لیا، ہم آپ کا باقاعدہ شکریہ بھی ادا کریں گے۔ اب آتے ہیں جناب اپنی خبروں کی طرف۔ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، لاہور میں سے ولاگ کرتے ہیں، رضوان رضی عرف رضی دادا۔ رضی دادا ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ صحافیوں کے دادا استاد ہیں، ہم بھی ان کو دادا ہی کہہ کے بلاتے ہیں۔ انہوں نے بہت سارے اداروں میں کام کیا، الیکٹرانک میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں، ایک پوری کتاب ہیں، بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہیں۔ انہوں نے ایک خبر دی اور ان کی خبر ہمیشہ مستند ہوتی ہے، اور چونکہ ماضی میں بھی اس طرح کی خبریں آ چکی ہیں تو لہٰذا رضی دادا کی اس خبر سے اختلاف کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ خبر انہوں نے یہ دی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسلسل منت ترلے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں، اور گزشتہ دنوں انہوں نے ایک اور ایسی کوشش کی، اور کوشش یہ کی کہ انہوں نے کسی کو بھیجا اور جو ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں وہاں پر، اور وہاں پر جا کر انہوں نے ان کو کہا کہ جی جا کے مجھے معافی دلوا دیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری صلح کروا دیں، انہوں نے کہا جی معافی دلوا دیں، کسی قیمت پر دلوا دیں۔ کہتے ہیں تو میں پریس کانفرنس کر دیتا ہوں، مذمت کرنا تو دور کی بات، جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، بس ایک دفعہ میری جان بچ جائے۔ اچھا، اب ایسی کوششیں وہ پہلے بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں، وہ کوششیں جو کہ سامنے آ چکی ہیں، مثلاً علوی صاحب کے ذریعے یا پرویز الہی صاحب کے ذریعے، یا پہلے فواد چودھری یا شیریں مزاری کے ذریعے بہت ساری کوششیں کرتے رہے، پرویز خٹک کے ذریعے، اسد عمر کے ذریعے، تو وہ ہر جگہ ہر بار ان کو ناکامی ہوتی رہی۔ پھر انہوں نے ریٹائرڈ جو اپنے ہم نوا تھے یا ہم خیال تھے ان کے ذریعے وہ تمام کوششیں ناکام ہوئی، تو اب انہوں نے ایک اور کوشش کی۔ اچھا، جو رضی دادا نے خبر بتائی ہے اس کے مطابق، اور وہ بات لگتی بھی ٹھیک ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ مسترد کر دیا گیا معافی والی بات، بلکہ
ڈانٹ بھی دیا گیا آگے سے جو صاحب یہ آفر لے کے گئے تھے. یقیناً وہ جو بھی صاحب ہوں گے وہ اتنی ان کی ہوگی صلاحیت کہ وہ جو مقتدرہ کے ہائی اپس تک ان کی رسائی ہے تو تبھی وہ پیغام لے کر گئے. تو ان کو نہ صرف یہ کہ معافی مسترد کر دی گئی بلکہ اس چیز کو بھی بہت برا منایا گیا کہ جی آپ یہ میسج لے کے کیوں آئے ہیں, ہم تو ایسی کوئی بات ہی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اچھا, ایک تو یہ معاملہ ہو گیا. اچھا, اس کے بعد جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک پریس ریلیز جاری ہوا پاکستان تحریک انصاف کے لیٹر پہ, اور وہ جاری ہوا عمران خان صاحب کے بیان کے طور پہ, جس میں عمران خان صاحب نے بیان دیا کہ جو افغانیوں کا بالخصوص یا غیر ملکیوں کا جو پاکستان میں غیر قانونی مقیم ہیں ان کے جو انخلاء کی اب بات کی جا رہی ہے اس کی انہوں نے جناب بڑی تنقید کی اس کے اوپر, اور انہوں نے بہت زیادہ اپنی طرف سے حمایت دی, اور ان کے جو پاکستان میں مقیم افغانی ہیں ان کی یہاں پر موجودگی کو ہجرت سے تشبیہ دی, اور کہا کہ ہمارے مذہب میں یوں ہے اور وہ ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے ویسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا, یہاں پہ 2-3 چیزیں بڑی کلیئر کرنی ضروری ہیں, اس لیے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ چیزوں کو ٹرسٹ کرنے کے بڑے ماہر ہیں, اور وہ بات ہوتی کچھ ہے کرتے کچھ ہے. پہلی چیز تو جو کلیئر کرنے والی وہ یہ ہے کہ یہ پالیسی صرف افغانوں کے لیے نہیں ہے, اور نہ ہی یہ افغان مہاجرین کے لیے ہے. یہ پاکستان سے نکالنے والی جو پالیسی ہے وہ ان افغانیوں یا ان غیر ملکیوں کے لیے ہے جو کہ پاکستان میں غیر قانونی طور پہ مقیم ہیں. ان کی حمایت میں جس کے بھی پیٹ میں درد ہو رہی ہے, بالخصوص وہ لوگ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بڑی درد ہے افغانیوں کی, اور وہ جو پی ٹی آئی کے جو ٹرولز باہر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو افغانیوں کو کیوں پاکستان سے نکالے, تو کوئی ان سے پوچھے کہ وہ جس ملک میں رہتے ہیں بغیر ویزے میں ان کو وہاں پہ کوئی رہنے دے گا؟ نہیں رہنے دے گا نا. تو یہ پاکستان کیا مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ ایک پنجابی کا ایک مصرع ہے, محاورہ ہے کہ غریب دی رن تے پورے شہر دی بجائی. تو یہ پاکستان مطلب ایک ایسے دنیا میں آپ ملک بنانا چاہتے ہیں جس کے اندر جس کا دل کرے منہ اٹھا کے آ جائے اور یہاں پر آئے, اور وہ یہاں پہ جناب پیسہ بھی کمائے, وہ یہاں کی ہمارے جو سماجیات ہے اس کو بھی تباہ کرے, وہ ہم پہ دھماکے بھی کریں, یہاں پہ لوگوں کو گولیاں بھی ماریں, اور ان کا کوئی ریکارڈ بھی نہ ہو. اور اس چیز کی حمایت کو کون دنیا میں ایسا آدمی ہوگا جو اپنے ملک کے اندر اس قسم کے رقتوں کی اجازت دے گا؟ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. یہ پالیسی جو آرمی چیف کی طرف سے یا ہمارے اداروں کی طرف سے بنائی گئی ہے یہ تو بہت پہلے بن جانی چاہیے تھی. اگر پہلے نہیں بنی تو پہلے والے لوگوں نے غفلت کا مظاہرہ کیا. غفلت کا کیا مظاہرہ کیا؟ عمران خان کی حکومت میں تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا رہا. اب میں آپ کو اس کی بیک گراؤنڈز بتاتا ہوں کہ جو عمران خان نے یہ بیان دیا اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس کی بیک گراؤنڈ جی بنیادی آپ کو پہلی بات بتاتا ہوں جو ابھی ماضی قریب کی باتیں ہیں, عمران خان صاحب کے اقتدار سے ہٹنے کی باتیں ہیں, جو ان کے دور اقتدار میں جو انہوں نے کام کیا وہ تو بعد میں بات کروں گا. عمران خان صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ ادھر زمان پارک کے اندر ایک وہ قلعہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ جناب پولیس پر حملے کیے جاتے تھے کہ عمران خان کسی بھی صورت میں قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا, گرفتاری دینے کے لیے تیار نہیں تھا, وارنٹ گرفتاری ماننے کے لیے تیار نہیں تھا, نہ کسی عدالت کو ماننے کے لیے تیار تھا, نہ کسی پولیس کو, نہ کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کو ماننے کے لیے تیار تھا. تو جب پولیس وہاں جاتی تھی کوئی عدالت کا حکم لے کر تو وہاں پر کیا ہوتا تھا؟ آگے سے مارا جاتا تھا پولیس کو, پولیس کے اوپر حملے کیے جاتے تھے, پیٹرول بم پھینکے جاتے تھے, اور مسلح افراد وہاں پر تھے بہت سارے. اور یہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہ گئی کہ وہ سارے کے سارے ان میں سے جو بڑی تعداد تھی وہ افغانیوں کی تھی. ایک تو یہ فیکٹر ہے. دوسری بات میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ پاکستان کے اندر جو وہ افغانی جنہوں نے پاکستان کے شناختی کارڈ بنوا رکھے ہیں اور وہ اپنے آپ کو پاکستانی شہری ڈکلیئر کرتے ہیں, ان کے ووٹ بنے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کو ان کا ووٹ چاہیے. ایک تو یہ وجہ ہے. پھر میں آپ کو ایک اور وجہ بتاتا ہوں جو آپ حیران ہوں گے, وہ میرے ذاتی تجربے میں آئی بات کہ جب یہ لاسٹ جو انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا نومبر میں, اپنی طرف سے انہوں نے پورا ٹل لگایا تھا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کو وہ روک لیں گے. تو اس لانگ مارچ میں جب ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے, ہمارے انٹیلیجنس ادارے لسٹیں بنا رہے تھے کہ جی کون کون عمران خان کے اس لانگ مارچ میں شریک ہو سکتا ہے, تو میں وہ لسٹیں دیکھ کر حیران رہ گیا. ان میں اسلام آباد کے مخصوص مقامات پہ اور پنڈی کے مخصوص مقامات پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں سے اتنے افغانی, یہاں سے مقیم اتنے افغانی, یہاں سے مقیم اتنے افغانی, یہاں سے مقیم اتنے افغانی, وہ جناب شریک ہوں گے اس مارچ میں. اب اگر چلیں وہ پاکستان آئے گئے ہیں تو ان کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت کریں, پاکستان کے سماجی معاملات میں مداخلت کریں, پاکستان کے قانونی معاملات میں مداخلت کریں, پاکستان کے امن و امان کو تباہ کریں؟ کوئی اجازت نہیں دیتا. اگر کسی نے کسی کے دل میں ہے نا کوئی بہت زیادہ محبت, بات افغانیوں کی نہیں ہے. جو مہاجر ہیں وہ ریکارڈ کے اوپر ہیں کہ جی افغان مہاجرین ہیں, ان کو کوئی نکال بھی نہیں رہا. یہاں پہ یہ وضاحت کرنی زیادہ ضروری ہے.
نکالا کس کو جا رہا ہے؟ نکالا ان کو جا رہا ہے جو غیر قانونی طور پہ ہے. جب دل کرتا ہے منہ اٹھا کے بارڈر کراس کر کے آ جاتے ہیں جی. اور پھر یہاں پر حیرت ہوتی ہے مجھے ان لوگوں پہ جو کہتے ہیں کہ جی ان کو کیوں پابندیوں ہو, بڑا ظلم ہو گیا ان کے ساتھ, ان کو کیوں نکالا جا رہا ہے. دنیا میں سے مجھے وہ ملک تو بتا دیں نا جو کہہ کہ بغیر ویزے کے آ جاؤ اور ہم آپ کو نکالیں گے نہیں. ایسا کہیں نہیں ہوتا. اچھا اب عمران خان صاحب کو تو یہ معاملات ہے, لیکن عمران خان صاحب نے ایک جو حرکت اس کی پیچھے جو حرکت فرمائی ہے وہ وہی حرکت ہے جو پہلے کرتے رہے, کہ کرنے ترلے اور جب بات نہ بنی تو پڑ جانا گلے. وہ جیسے وہ باجوہ صاحب کے بارے میں تھا کہ رات باجوہ صاحب کی محنتیں کرتے تھے اور دن کو آگے باجوہ صاحب کو برا بلا کہتے تھے. وہ پریس کانفرنس کر کے بتایا ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور ڈی جی آئی ایس آئی نے کہ جناب رات کو تو آپ پاؤں پڑتے ہیں, دن کو آپ میر جعفر میر صادق اور غدار کہتے ہیں, تو یہ منافقت بند کریں آپ. تو یہاں پر بھی یہی سچویشن ہے جی. ادھر سے انہوں نے بندے بھیجے کہ مہربانی کرو مجھے معاف کر دو, میں جو کہو کہ کرنے کے لیے تیار ہوں. ساتھ ہی جناب یہ بیان دے دیا کہ یہ بیسیکلی پیغام تو جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں, ہمارے آرمی چیف ہیں, ان کے لیے تھا کہ اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا تو میں پھر یہ کروں گا. تو وہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے اسی چینل پہ جو محسن جمیل بیگ صاحب ہیں انہوں نے انٹرویو دیا تھا. انہوں نے عمران خان کے بارے میں ایک فقرہ استعمال کیا تھا جب وہ وزیر اعظم تھے, کہ وہ لڑنا چاہتا ہے ان سے جن کا کام ہی لڑنا ہے, جن کی ٹریننگ ہی لڑنے کی ہے, لڑ سکتا ہے ان سے. تو یہ بات عمران خان صاحب کو سمجھ ابھی تک نہیں آئی. وہ جیل کے اندر بھی بیٹھ کے بھی یہ سوچتے ہیں کہ میں اندر سے بلیک میل کر لوں گا. ساری زندگی انہوں نے بلیک میل کر کے لوگوں کو گزاری ہے, ابھی بھی وہ اس چکر میں ہے. لیکن ابھی جو ہے نا وہ پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی بہہ چکے ہیں, اور اب وہ جو بلیک میلنگ والا جو ان کو کوئی غلط فہمی ہے تو وہ دور ہو جانی چاہیے. ایک تو یہ بات تھی. دوسری بات میں کرنا چاہتا ہوں جو اخوانیوں کے حوالے سے بالخصوص اور اوور آل نئی ویزا پالیسی بن گئی ہے جی. ہمارے جو حکومت ہے اس نے وہ نئی ویزا پالیسی بنا دی ہے. کسی بھی وقت اس کا اعلان کیا جائے گا. زیادہ امکان اس چیز کا ہے کہ پیر کے دن, اول تو 80% چانس پیر کے دن ہے, ادروائز پھر منگل کے دن وزیر اعظم پاکستان جو ہے انوار الکاکڑ وہ دورہ کریں گے وزارت داخلہ کا, اور وزارت داخلہ کے اندر وہ میڈیا سے بات کریں گے اور وہاں پہ نئی ویزا پالیسی کا اعلان کریں گے, جو کہ پاکستان کے حالات کے اور جو اصل حقائق ہیں ان کے تقاضوں کے عین مطابق ہوگی, جو ہمارے ملکی مفادات کے عین مطابق ہوگی. یہ معاملہ ہو گیا جی. اب اگلی بات کرتے ہیں کہ بھائی صاحب وہ کہتے ہیں نا وہ پنجابی کی ایک اور وہ ہے محاورہ کہ اٹھ نہ سکاں تو مل مل مارا. او خان صاحب تسی جیل وچ پئے ہو, پیچھے آپ کی پارٹی میں اور آپ کی فیملی میں جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے. آپ جناب کبھی آرمی چیف کو بلیک میل کرنے چلے ہیں, کبھی آپ اخوانوں کے مامے بننے کی کوشش کر رہے ہیں. سچویشن یہ ہے جی پاکستان تحریک انصاف میں کہ بشرا بی بی کا الگ گروپ ہے پی ٹی آئی کے اندر, عمران خان کی اہلیہ کا, ان کی ہمشیرہ علیمہ خان کا الگ گروپ ہے. یہ ہم ماضی میں آپ کو ماضی قریب کے اگر آپ دیکھیں ہمارے چینل میں جا کے تو میں ولاگز کر کے ہم آپ کو بتاتے رہیں کہ کس وقت کیا کیا ہوا ہے. اچھا اب نیا ایک کٹا کھل گیا ہے. نیا کٹا یہ کھلا کہ وہ جو عمران ریاض صاحب تھے وہ لوگ ان کو اینکر پرسن تو تھے, لیکن میں جرنلسٹ تو خیر ان کو نہیں مانتا, اس لیے کہ مجھے یاد ہے کہ جب وہ مئی والا مارچ ہو رہا تھا 2022 والا, تو اس میں وہ وہاں پہ موجود تھے اس مارچ کے اندر, اور جب ان سے بات کی گئی تو انہوں نے صحافیوں والی کوئی بات کی, انہوں نے پی ٹی آئی کے کارکن والی بات کی کہ ابھی ادھر سے ہمیں پولیس نے روکا, ابھی ادھر پیچھے سے ہمارے اور بندے آ جائیں گے, ادھر سے آزاد گلگت پولیس آ جائے گی, تو پھر ہم دیکھیں گے ہمیں کیسے روکتے ہیں, ہمیں روکتے ہیں. یعنی کہ وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا ایسا ڈکلیئر کر رہے تھے. تو جب ایک بندہ خود اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا ایسا ڈکلیئر کر رہا تھا تو ہم زبردستی اس کو صحافی کیوں بنائیں, پہلی بات. دوسری بات, مبینہ طور پہ وہ غائب ہوئے. میں اب مبینہ طور پہ اس لیے بات کروں کہ جب نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بالکل مختلف ہے. کہ بڑا ہمیں بھی ترس آیا کہ یار حلیہ ہی بدل گیا بندے کا, یار اس کی تو زبان ایسی ہو گئی تو اس سے بولا نہیں جاتا تو اس کی زبان کاٹ دی گئی. ہم نے بھی کہا یار واقعی یار. ابھی وہ ان کے وکیل صاحب ہیں میاں اشفاق, ان کے یوٹیوب چینل پہ ان کا انٹرویو ہے, اس میں تو بالکل ٹھیک بات کرے. جس بندے کی زبان کٹ جائے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بعد میں ٹھیک بات کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب کہ پہلے والی ساری ڈرامے بازی تھی. زبان ایک بار کٹ گئی, دنیا کا کوئی ڈاکٹر مجھے بتا دیں جی جو پھر اس بندے کو صحیح طرح بلوا سکتا ہو. تو اب اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب وہ کوئی ایسا گروپ بھی بن رہا ہے جو اب عمران خان کے اندر جانے کے بعد عمران ریاض کو پی ٹی آئی کا چیئرمین دیکھنا چاہتا ہے. بنیادی طور پہ یہ دال تو جوتیوں بھی بڑھ رہی ہے نا. اوپر سے جب یہ حالات کو سونگ کے پھر وہ جو لندن میں بیٹھا ہوا غدار پاکستان ہے جس کا یہاں پہ پاکستان کے اندر کورٹ مارشل بھی ہو گیا, عادل راجہ, وہ عمران ریاض کو پڑ گیا ہے. کیوں پڑ گیا ہے؟ ویوز کا چکر ہے بھائی, ڈالر کا چکر ہے, نوٹ کا چکر ہے, مال پانی کا چکر ہے. ٹھیک ہے. اب وہی عادل راجہ جو جس کی آڈیوز آ چکی ہیں کہ وہ انڈیا کے لوگوں سے بات کر رہا ہے, جو را کے لوگ ہیں, اور ان سے وہ پالیسی لائن لیتا تھا, عمران خان کو دیتا تھا اور آگے چلاتا تھا. اور خود اسی عادل راجہ کی اپنی بیوی کے ساتھ جو گفتگو ہے عمران خان کے اور اس کی بیوی بشرا بی بی کے خلاف وہ بھی سامنے آ چکی ہے. لیکن عمران ریاض کا اور عادل راجہ کا جھگڑا کیا ہے؟
کوئی جھگڑا نہیں ہے جی، ویوز کا جھگڑا ہے، ڈالر کا جھگڑا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ اب وکیلوں میں آ جائیں، پارٹی میں سیاستدان رہا کوئی نہیں، ایک وکیل کو بیرسٹر گور کو بنا دیا پارٹی کا چیئرمین، جو پی ٹی آئی میں آیا ہوئے بھی جس کو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، اس کا اپنا گروپ ہے. پھر وہ جو شیر افضل مروت ہے وہ اس کا اپنا گروپ ہے. پھر وہ جو لطیف کھوسا صاحب ہیں وہ جو پی ٹی اصل میں تو پیپلز پارٹی کے بندے ہیں، ابھی تک انہوں نے چھوڑی نہیں ہے پارٹی، لیکن وہ یہاں پہ ان کی اپنی لابنگ چل رہی ہے. پھر اسی طرح اور کچھ وکلا ہیں، ان کے اپنے اپنے گروپ ہے، شعیب شہین کا اپنا گروپ ہے. تو اب یہ معاملہ یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خان صاحب آپ پہنچ گئے ہیں جیل میں، پیچھے اب جو نا وہ دال بٹ رہی ہے جوتیوں میں، آپ ادھر سے مطلب فارمی چیف کو بلیک مرنے کی کوشش کریں، حقائق کا ادراک نہیں کرے. خان صاحب اگلے آنے والے دن بہت زیادہ سخت ہونے والے ہیں، تو اپنے کیسز کی طرف ان کو توجہ دینی چاہیے اور ان کیسز کو میرٹ پر لڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ ابھی تک عمران خان نے جب سے وہ اقتدار سے ہٹے ہیں، اپنے کیسز کو جتنے بھی وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں وہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ کر رہے ہیں، میرٹ پہ نہیں کر رہے، کیونکہ میرٹ ان کا بہت کمزور ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.